بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز اینڈ مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ مانگ اللہ سے چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کے لیے آج جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہے شرک سے بچنے کا وظیفہ۔ یہ تو آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی پہلی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ان پہ نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ ہے ہماری بیس ہمارے مذہب کی، اسلام کی۔ تو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ بھی اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ توحید، مسئلہ توحید جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے معنی ہے اللہ کی ذات و صفات میں واحد، کامل و یکتا اور بے نظیر۔ شریعت میں توحید سے محض وحدت مراد نہیں بلکہ وحدت عرفیہ مراد ہے، اور عرف میں وحدت کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی ذات و صفات میں کامل ہو اور بے نظیر ہو۔ اور جو شخص قرآن کریم کو کلام الہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں سمجھتا تو نعوذ باللہ وہ کاذب ہے، یعنی کہ وہ ہمارے مذہب میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنا کلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے ان کو اپنا نبی اور رسول فرمایا ہے۔ اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ خدا کی تکذیب کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کو ایک نہ مانے وہ بھی جھوٹا ہے، کاذب ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ ایک ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو مدد کے لیے پکاریں، اور نہ ہی کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ ذات میں شرک کرنے کے معنی ہیں دو یا تین خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی تین خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست، جیسے بت پرست کہ وہ دو دو خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ٹھہرے، اور جیسے بت پرست کہ وہ بہت سے خدا مان کر مشرک ہو گئے ہیں۔ اللہ ایک ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ کسی کو، فرشتہ کو یا کسی مخلوق کو، کسی ولی کو یا شہید کو، پیر کو یا امام کو اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں شامل کرنا۔ اس شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ تو اب میں آپ کو شرک سے بچنے کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ مثلاً کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہ مانے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے، یا دو تین خدا مانے، یا فرشتوں کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے، یا کسی پیغمبر کو نہ مانے، یا تقدیر سے منکر ہو، قیامت کے دن کو نہ مانے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے، یعنی کہ حدیث کو جھٹلائے، تو ان تمام صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شرک صرف اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارا جائے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک تو تمہارے اندر چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ کیا میں تم کو ایسی دعا نہ بتا دوں جو شرک کا چھوٹا بڑا حصہ ختم کر دے؟ تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے ساتھ شرک کرنے سے، جس کو میں جانتا ہوں اور جس کو میں نہیں جانتا،
اس سے بھی تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے اور سب کو جنت میں لے جائے، اللہ اس آگ سے محفوظ رکھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک مت ٹھہرائیں، کیونکہ بدعت اور شرک کی سزا ایک ہی ہے۔